شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرام دہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 3 بیٹا اسلامیہ کی کتاب نکالیں، پیج نمبر 24 میں پڑھیں گے آج ہم۔ ہمارے چیپٹر کا نام ہے غار حرا میں خلوت نشینی۔ یہ ہے کہ خلوت اس سے مراد ہے گوشہ نشینی، یعنی تنہائی اختیار کر لینا، ٹھیک ہے۔ خلوت کے معنی ہے گوشہ نشین ہو جانا، یعنی کہ علیحدگی اختیار کر لینا، تنہائی اختیار کر لینا۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، انہوں نے خلوت نشینی کیوں اختیار کی، کیوں مجبور ہو گئے تھے وہ غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے، ایک ایسی جگہ تنہائی والی جگہ میں عبادت کرنے کے لیے مجبور کیوں ہوئے تھے، یہ بتاؤں گی میں آج آپ کو۔ غار حرا کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی۔ قریش نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت خانہ بنا دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور مسجد میں کہا جاتا تھا، مسجد کے آداب کے بارے میں بتاؤں گی میں آپ کو، پہلے ہے کیا مسجد کے آداب یہ ہیں کہ وہاں صرف اللہ سے لو لگایا جاتا ہے، مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے متعلق باتیں کرتے ہیں، یعنی دنیا سے کٹ جانا، دنیا کی ساری باتوں کو بالائے طاق رکھ کے اللہ کے بارے میں سوچنا، اس کی عبادت میں مشغول ہو جانا، ایسی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی پکار پہ 5 مرتبہ مسلمان مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے پاس حاضری لگانے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے۔ لیکن جب قریش نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت خانہ بنا دیا، بت خانہ کیسے بنایا؟ جگہ جگہ پیغمبروں کی تصویریں بنا کے، تصویریں لگانا ویسے ہی منع ہے اسلام میں، بنانا منع ہے نا، تو انہوں نے کیا کیا، تصویریں بنا کے جگہ جگہ تصویریں بنانا شروع کر دی، لگانا شروع کر دیں، لکڑی، پتھر اور دھات وغیرہ کے بت رکھے گئے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ تصویریں لگائیں، بلکہ لکڑی کے ذریعے، پتھر کے ذریعے اور دھاتوں کے ذریعے ان کی شکلیں بنا بنا کر وہ مسجدوں میں رکھنا شروع کر دیا۔ تو خانہ کعبہ کو جب اس طرح کرنا شروع کر دیا تو وہ تو تھا اللہ کی عبادت کا مرکز، جب وہ بت خانہ کا اڈا بن گیا تو پھر کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا، ان کو یہ بہتر نہیں لگا، بلکہ ان کو یہ عجیب، ان کو نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ ان کو شروع سے بچپن سے ہی بت پرستی سے نفرت تھی، اور شرک تو اللہ کو ویسے بھی پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں بھی یہ صفت میں یہ شامل تھا کہ انہیں شرک اور بت پرستی سے بچپن سے ہی نفرت تھی، جبکہ ان کو نبوت نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے نا، تب بھی ان کو نفرت تھی، اور وہ انہوں نے کیا کیا، گوشہ نشینی اختیار کر لی، غار حرا میں جا کے وہ عبادت کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ان کو وہ دیکھتے تھے بتوں کو، انہوں نے دیکھا تصویریں لگی ہوئی، تو وہاں ان کو عبادت کرنا اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک ایسی جگہ تلاش کی جہاں وہ پرسکون ہو کر اطمینان سے اللہ سے صرف لو لگائے، عبادت میں میری خلل نہ پڑے، دنیاوی باتیں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کو کیا کیا تھا، نہ صرف یہ کہ بت پرستی کے لیے وہاں پہ مختلف برے کام ہونا شروع ہو گئے تھے، لڑائی جھگڑے، شراب نوشی، مختلف قسم کی برائیاں خانہ کعبہ میں جب شروع ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا، غار حرا میں جا کے عبادت کرنی شروع کر دی۔ اب یہ کیا، مکہ معظمہ سے 3 میل دور ایک پہاڑ تھا جسے جبل نور کہا جاتا ہے۔ جبل کیا کہتے ہیں؟ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، ٹھیک ہے نا۔ اس پہاڑ کا نام تھا نور، یعنی پہاڑ کا نام نور تھا، اور اسے جبل اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کو عربی میں جبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جبل نور پہ جا کر انہوں نے اس پہاڑ کی چوٹی پہ ایک چھوٹا سا غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے، وہیں پہ غار تلاش کیا۔ غار میں
جا کر وہ آرام سے بیٹھتے تھے اور اللہ سے تنہائی میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور رنگ برنگی دنیا کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تھی عبادت کرنے کے بعد، جب شام ہوتی تھی تو گھر واپس آ جاتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، ان کو بہت زیادہ سکون ملتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے غار حرا میں ہی ان کو نبوت، حضرت جبریل علیہ السلام جب غار حرا میں آئے، جب یہ 40 سال کے ہوئے تھے، 40 سال ایک دن مکمل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین پر جب نبوت نازل ہوئی، جب انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو چنا گیا ہے نبوت کے لیے، تو پھر ان پہ ایک خوف طاری ہو گیا، ایک لرزہ طاری ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ مجھے دے دیا۔ پہلے ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اچانک میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ڈر سے گئے، ٹھیک ہے نا، ڈر سے گئے، گھبرانا شروع کر دیا انہوں نے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، یہیں پہ ان کو نبوت ملی تھی، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے یہاں پر جا کر، اور انہوں نے کم و بیش تقریباً 5 سال کا عرصہ وہاں پر لگایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نبوت اتری تھی اس وقت رمضان کا مہینہ تھا، جب وہ عبادت میں مشغول تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے نبی کے طور پہ، کیونکہ آپ ان کے نبی ہیں اور نبوت کا جو آپ کا مہر ہے وہ آپ کو دے دیا گیا ہے، یعنی کہ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت مل گئی تھی۔